تو جہاں فدا تیرے نام پر یہ اکثر یہاں پر نعت پڑھتے تھے اور وہ کسی نعت کے بارے میں کئی انعامات جیت کر آئے تھے. دو یا تین شعر کے لیے میں ترتیب دیتا ہوں مسرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اور اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا جہانگیر صاحب کو کہ وہ جو ہے 2 یا 3 اشعار نعتیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں. جہانگیر صاحب. دوستوں کو خوش آمدید. ہمارے سینئر ساتھی کو بھی خوش آمدید. ہمارے نچیا بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی خوش آمدید. دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. جیسا حکم کیا گیا ہے کہ وہ شعر تیرے آنے سے بنا ہے یہ زمانہ سارا. تیرے آنے سے بنا ہے یہ زمانہ سارا. تو نہ ہوتا یہ زمانہ سارا. اور تیری آمد سے معطر ہوئی دنیا ساری. لا الہ کہتا رہے گا یہ زمانہ سارا. اور تیرا سارا اور تیرا سارا بنا تھا اور بنتا کیسے. اذان ہو رہی ہے. اذان کے احترام میں انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش یہاں پہ آئے ہیں. انہیں جو ہے خوش آمدید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم شاگردان عزیز اور میرے ہم وطنوں،
مجھے نہایت خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس فنکشن کو کامیاب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نہایت شکر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنی کاوش سے اس فنکشن کو کامیاب کرنے کے لیے ہر گھر جا کر دوستوں کو بتا دی کہ وہ اس فنکشن میں شریک ہوں۔ تو ہم ان تمام شاگردوں کو، ہم دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے لیے باعث فخر ہوا۔ یہ میرے لیے نہیں بلکہ اسکول کے لیے بھی نہایت ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر یہاں اپنی تمام کاوشیں اپنی بیان کریں اور جہانگیر صاحب ہے۔ تو اب انہوں نے مجھے پتہ نہیں خود بھی جو نہ کرنا میرے سے میں نے کوئی کھانا ہوا ہے تو یہ کوئی پتہ نہیں لگتا ہے۔ سر آپ مجھے اگر اور اپنی مرضی کی جو بھی آپ ضرورت چاہتے ہیں تشریف دے رہے ہیں۔ علی مہران یہ سارے ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے اسکول کے بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اسکول کے بچے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، تو یہ اسکول کا نام روشن کرنے کے لیے یہاں یہ جیسے جہانگیر صاحب نے فرمایا ہے یہ سارے کے سارے اسلم ہائی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ پروفیشن کے طور پہ سے جوائن کیا اور اس وقت وقفہ ملر کی چران بھائی نائے دوست محمد صاحب شروع ہے پروگرام۔
मेरे करीब अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि ये मुझे बहुत अच्छी आपकी तकलीफ बहुत अच्छी लगी, इसलिए कि ये मेरी बैठक का एक बहाना है। दोस्त अहबाब मेरी मुझसे मिलते हैं तो सारी पुरानी किताबें मेरे सामने आ जाती हैं, तो मैं ज़्यादा तो मैं हमारे वर्ग के नाम पर शख्सियात बैठी हुई हैं, सुल्तान से बात करें, ये आपको इंशाल्लाह मैं समाज सुनाएंगे। तो मैं कोई हिदायत नहीं हूँ कि मैं आपको ज़्यादा महसूस कर सकूँ, बस मैं ख्याल जो है वो आपको बता सकूँ। तो एक पंजाबी का शेर है मुझे याद आ गया कि तू करेगा के और करेगा, तू करेगा के और करेगा, मेरिया सब जरूरतां पूरियां लोग तकते हैं ना मेरे, मैं तकता रहमत है। तो मैं अब मनपत है, मुझे कह रहे हैं कि बहुत कुछ सुनाएं, तो मैं वही आपको सुना सकता हूँ। तो जो उसके नाने का जिक्र हो चुका है, अब उसके नवासे का जिक्र नहीं होना चाहिए आदमी है। तो ये है कि रसूल नाना बाबा अली है, रसूल नाना बाबा अली है, अजे भी पूछना है हुसैन की, रसूल नाना बाबा अली है, अजे भी पूछना है हुसैन की है, हुसैन दी मां नबी दी धी है, वो अजे भी पूछना है हुसैन की, हुसैन दी मां नबी दी धी है, अजे भी पूछना है हुसैन की है, हुसैन नबी की गोद पलिया, हुसैन तेरा ईमान चलिया, हुसैन नबी की गोद पलिया, हुसैन तेरा ईमान चलिया, हुसैन पंचतंदा पंजवा जीए, अजे भी पूछना है हुसैन की, अजे भी पूछना है हुसैन की। तो चीज़ है कि केड़ा है खबर हुसैन का, खबर भी किससे है बात करता, केड़ा है खबर हुसैन का, खबर भी जिससे हैरान करता, लुटा के सब कुछ न कीमती सी है, अजे भी कुछ नहीं हुसैन की, अजे भी कुछ नहीं हुसैन की। थानू कोई पता ही नहीं, थानू कोई टेंशन नहीं है, अच्छा ये आप जो है ना इसको आगे जो है ना मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपस साहब से, जो कि हमारे जो है ना इस लाइब्रेरियन के IT इंचार्ज भी हैं, कि वो जो है ना लाइब्रेरियन जो है ना वेबसाइट डेवलप की हुई है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना मुस्लिम हाई स्कूल, ये एक्चुअली प्रोग्राम पूरे लाइमपुर के लिए है। तो अगर आपने बाहर पोस्टर में पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा यहाँ को 2 साल के लिए 1 माह के लिए यहाँ सर्विस भी करने आया है तो वो भी एज ए लाइब्रेरियन मेंबर बन सकता है। मतलब जो जिसने हमारे साथ यहाँ आके हमारे लाइमपुर शहर फैसलाबाद जो जिसका नाम है उसके लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है, वो कोई पढ़ने आ गया, देखिए आप ग्रेन यूनिवर्सिटी में बहुत जगहों से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो जो यहाँ का पानी पी लिया जिसने वो लाइब्रेरी, तो वो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को ब्रॉडर किया गया। तो मैं अब जो ना आपस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहीं पे बैठ के, तो ये एक जो वेबसाइट बनी है, वैसे तो मैंने देखा है कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर कहता हूँ यार ये प्रोग्राम होना चाहिए तो लाइक ही कर दे, तो मेरा ख्याल एक मैं करता हूँ और एक कोई और बंदा कर दे गलती से, तो पता नहीं वो लाइक भी नहीं करते कि पता नहीं ये होना भी है या नहीं होना। तो बहरहाल ये जो है इन्हें आप थोड़ा सा ब्लेम करते हैं कि इसमें आइंदा हमने प्रोग्राम को सिविलाइज करते जा रहे हैं। इस दफ़ा हमने थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट जो है दिया ताकि जो है ना लोग वही आए जो सीरियस है। तो ये जितनी आपको तादाद जो है इस वक्त मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि मेरा 900 के करीब लोगों का ये मुस्लिम हाई स्कूल के लोगों का जो है ना व्हाट्सएप मैं देखता हूँ। तो जब भी मैंने ये बोला कि रजिस्ट्रेशन जो है ना होनी चाहिए, उसके बाद बंदे को सिर्फ होना है, पता नहीं उन्होंने आगे कपड़े उतार लेने हैं हमने या क्या कर लेना है, ये मुझे नहीं पता है क्या कर सकता। लेकिन
جو ہے نا اب میں اس کو سیولائز کر رہے ہیں. اب ہم نے آئندہ جو اس ویب سائٹ کے اوپر رجسٹرڈ ہوگا اسے ہی ہمارے پروگرام کا میسج جائے گا, اسی سے ہم رابطے میں رہیں گے, اسی کے دکھ درد کے جو ہے نا ساتھی ہوں گے. اور لازمی نہیں کہ ہمیں جو بندہ جانتا ہی نہیں, ہمیں ملنا بھی چاہے نہیں چاہتا تو ہم اس کے پھر پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اب صاحب آپ انہیں تھوڑا سا کنسیپٹ جو ہے نا بریف. اس ویب سائٹ کے اوپر کچھ سیکشن بنائے ہوئے ہیں. پہلا سیکشن ہمارا نیوز اینڈ اپڈیٹ. جتنی لائبریرین سوسائٹی ہے کمیونٹی میں نیوز اور اپڈیٹ آئے گی اس پیج کے اوپر آپ کو ملے گا. جیسے کہ یہ لائبریرین عید ملاد پارٹی ہوئی ہے, سالوں بعد پرانے دوست اکٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ہمارے پاس اس کے اوپر یہ سلائڈنگ ہوتی رہے گی. اور اس کے یہ ہماری سرپرست کی جو ٹیم ہے ان کے بارے میں یہ پیج یہ سرکل جو ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ اس میں ایسے ہے کہ یہ لائبریرین جو ہے نا کنسیپٹ ہے یہ سرپرستی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی جن کی نسبت سے میں جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا جو بھی فلاحی کام سمجھ لے جو بھی سوشل کام کرے میں ان کی جو ہے نا نسبت سے کرتا ہوں. تو یہ میری ایک ان کے ساتھ عقیدت ہے. یہ لازمی نہیں کہ آپ سب لوگوں کی کسی کے ساتھ کوئی عقیدت ہے. تو اس عقیدت کے تحت ہم نے یہ لائبریرین کنسیپٹ جو ہے نا ڈیولپ کیا, اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا لائبریرین میں ہم نے سرپرست رکھی. سرپرست ہم نے 3 شعبوں سے لیے, ایک سکول سے لیے, ایک یونیورسٹی سے لیے, ایک صوفیزم پیٹرن کے اچھے اسکالر لوگ تھے ان کو اس میں شامل کیا. تو یہ پیج کی طرح ہو جہاں ریاض قدیر صاحب کی بھی تصویر تھی. ہاں یہ والے یہ سرپرست ہیں نا, یہ سرپرست ہیں. یہ سارے جو نا ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب ہیں, جہانگیر سیاق صاحب یہ دریغ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. یہ ریاض قدیر صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. سب سے زیادہ انہوں نے اس لائبریرین کے لیے کام کیا. یہ جتنے ٹیچر ہیں میں ان کے گھروں کو نہیں جانتا تھا, اپنی موٹر سائیکل پہ مجھے لے کے ان کے گھروں میں گئے. ان کے لیے میری طرف سے بلائنگ آپ کی ہے. سیٹھی صاحب کو اب میں اگے بلا لینا ہے, تسی اگے ہی تشریف لے آؤ. اچھا یہ اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا ہماری اب ایک ہم نے ایک مینجمنٹ بنائی ہوئی ہے. یقیناً کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں مینجمنٹ بنانی پڑتی ہے. اچھا اس میں جیسے میں نے ابھی بولا تھا نا فرینڈ شپ سرکل ہے. یہ فرینڈ شپ سرکل میں ایک اسکول سرکل ہے, ایک کالج سرکل ہے, ایک یونیورسٹی سرکل ہے. تو یونیورسٹی کے جو لوگ وہ اس میں شامل ہو گئے, اسکول والے جو نا آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح کالج والے رہتا ہے. ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپس میں کمیونٹی کا آپس میں انٹریکشن ہے. تو اس میں آگے یہ ہم نے کچھ جو نا سوشل سرکل بنایا, صوفی کلندر, مسلم وومن, سینئر سٹیزن, یوتھ نیٹورک. تو ابھی جو ہے نا صبح کا پروگرام کی ہمیں ابھی آپ کو ہم ویڈیو دکھائیں گے. یہ پروگرام صبح ہم نے 10:30 بجے اسکول میں کیا ہے. تمام 8ویں 9ویں اور 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو یہاں اکٹھا کیا, اور ہم نے جو ہے نا منظور صاحب نے جو ہے نا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو ہے نا 1st, 2nd اور 3rd پرائز ان کے نام سے جو ہے نا ہم نے بچوں کو دیا. اور اس دفعہ ہم نے لائبریرین یوتھ کلب یہاں جو ہے نا مسلم ہائی اسکول میں اس کا افتتاح کیا آج کے دن. تو اس میں ایسے کہ سروسز ابھی لکھی ہوئی ہیں ہم نے, اس میں اتنا کوئی زیادہ کام تو نہیں کیا. یہ جو ہے ٹور اینڈ ٹریول, یہ جو ہے نا رشتہ لشکر, ہیلتھ کیئر اور اسٹڈی ابراڈ, یہ وہ سوشل ایشو ہیں جن کی ہر بندے کو ضرورت رہتی ہے. اور جو ہے نا بندہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ہمدرد ہو جو اس کو وہ سیدھا راستہ ڈالے. باقی اللہ سب کو اس سیدھے راستے میں ڈالنے والا ہوتا ہے. تو ابھی میں جو ہے نا 21 مئی سے لے کے 28 مئی تک لائبریرین کا ایک گروپ جو ہے نا سائنٹیفک گروپ آپ کہہ رہے ہیں اسے, مطلب وہ جو ہے نا تاشکند ہم جا رہے ہیں, 14 بندے جا رہے ہیں اس وقت ہم. تو آئندہ کا یہ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ
कि जो है ना आप जो है ना इस तरह पूरा कोई ग्रुप जो है ना ऑर्गेनाइज करें लाइब्रेरियन के लिए। तो क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा सा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं 1.5-2 लाख में जो है ना 10-11 दिन दूसरे मुल्क में ठहर के आ जाता हूँ। वो उसमें टिकट भी शामिल होती है, उसमें वीज़ा भी शामिल होता है, टिकट सबसे सस्ती तलाश कर लेता हूँ जो आप जो है ना, ये मुझे अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड जो है ना एक सलाहियत दी है। तो इस तरह जो है ना ये लास्ट में लिखा ही हुआ है, इसकी ज़रूरत तो नहीं माशाल्लाह। ये जो है ना एक डोनेशन के लिए, डोनेशन का हमारा इस तरह का प्रोग्राम है कि अगर कोई बंदा साहिब हैसियत कोई ऐसा प्रोग्राम स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो हम उसे फैसिलिटेट करते हैं। पिछला हमारा एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा कोई इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पहले प्रोग्राम में एक बच्चे ने कहा कि मैं जो है ना वाटर प्लांट लगवा देता हूँ, आप हमारी तरफ से अनाउंस कर दें। हमने अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद हम उसके पीछे पीछे भागते रहे। हमें टीचर ने कि वो वाटर प्लांट आपने बोला था लगवा दें, बच्चों को फायदा होगा। अब हम उसके पीछे भाग रहे थे। तो अब हमने ये डिसीजन किया मैनेजमेंट ने कि अगर कोई बंदा अपना कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहता है, वही विल फैसिलिटेट। हम उसमें वर्कर नहीं होंगे, फैसिलिटेटर होंगे। अपने बंदे लाए, अपने करे, हम उसकी हेल्प करें। तो ये लाइब्रेरियन का कंसेप्ट है। तो ये रजिस्टर्ड वाला वो गेट मेंबरशिप, तो मैं सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें। गेट मेंबरशिप एक छोटा सा फॉर्म है, इसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, अपना नाम, कुछ आप क्या करते हैं वो एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो उससे हमें जो ना आसानी होगी, क्योंकि जो अब चूँकि मैं अकेला नहीं है काम कर रहा, एक पूरी टीम बन गई है। तो अभी तो ये वैसे भी जो है ना खुश दिली से काम कर रही है ना, तो इसके लिए हमें कल को कोई ना कोई ऐसा भी सेटअप भी चाहिए होगा जिसमें कोई बंदा बैठ के सारा दिन काम करके कोई ना कोई रिजल्ट निकाले। तो ये लाइब्रेरियन का एक खाका था जो मैंने आपको पेश किया है। तो आपके ताउन से, आपकी दुआओं से ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर जो ना ये ऐसे चलेगा जैसे चलेगा। शुक्रिया। चले ये फार्म ये जो बड़े लिखे सारे ये देख रहे हैं, तो अब जहांगीर साहब ने कोई और म्यूजिक जो है ना गाना होगा और मुझे लगता है मुझे भी निकलवाना होगा यहाँ से। नहीं, आप जो है ना ये जहांगीर साहब भी कोई ना कोई गजल सुनाएंगे, आप और किसी से नहीं, आप पहले सुनाए, आप पहले चलेंगे आप। चलो ये दोस्तों ने आए हैं, इनके एहतराम में और जहांगीर साहब इनकी अपना हौसला अफजाई के लिए एक आइटम सारा
کر لیتے ہیں اور وقفہ کر لیتے ہیں. اب تھوڑا سا یہ جو نا ہم نے وہ پرانا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. گول گپے, ٹکی, نان, ویسے ہم آپ کو ریفریشمنٹ ایک چھوٹی سی دے رہے ہیں, لیکن اگر وہ جو ہے نا گولا کسی نے کھانا ہو, یہ کرنا ہو, تو اس کے لیے بھی ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے میرا خیال ان کے پاس جانا چاہیے. ابھی جو ہے نا جو مہمان خصوصی تھے, ابھی اس پروگرام کے جو مین دو حصے ہیں, ایک تو میں نے ہر بندے سے تاثرات لیے, جو بندہ یہاں پہ آتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات کروں, اور یہ ابھی ہم اس کے جو نا پروگرام کریں گے, کوئی بندہ مس نہیں کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ جو اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے, میرا ان سے رابطہ ہے ٹیلی فون کے اوپر. انہوں نے 1941 میں یہاں سے میٹرک کیا تھا, 1941, اور ان کا بیٹا ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی انہیں جو نا گھر سے لے کے تو میں چلنے لگا ہوں, تو میرا 15 یا 20 منٹ ہوں گے. ان سے میں جب باتیں جو ہے مسلم ہائی اسکول کی کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کی طریق ہی غلط ہے, یہ تو بات ہی ایسی نہیں ہے, جہاں تو ایسے نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ پھر آپ کو ہم یہاں پہ دعوت دیں گے, تو آپ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ جو آپ نے اس دور میں دیکھا وہ ہمیں جو ہے نا ریکارڈ کریں. یہ ہسٹری ریکارڈ ہوتی ہے اس طرح, کیونکہ ایسے بندے یقیناً انہوں نے اس دنیا سے جانا ہر کرنے میں, تو یہ جو کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ ہم سننا چاہیں گے. اور 10-15 منٹ کا وہ ان کے سے بات ہوگی, انہوں نے آنا ہے اور چلے جانا, وہ اتنی دیر شاید بیٹھ بھی نہ سکتے. تو اگر آپ نے وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم کنٹینیو کریں. چلیں جی, نماز کا 15 منٹ کے لیے وقفہ, ہم جو ہے جلدی پروگرام کلوز کر رہے ہیں. میں 1983 میں ڈریم یونیورسٹی میں جو ہے نا وہاں پہ پڑھتا تھا. اس کے بعد میں وہیں پہ جو ہے نا ٹیچنگ فیکلٹی میں چلا گیا. تو یہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے نا, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈریم یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ جو ہے نا سیاست اور جو ہے نا خاص کر برادری کا جو ہے نا بڑا اچھا تھا. تو پھر وہ ہم مختلف گروپوں میں کرتے ہوئے کافی ان کے ساتھ میں جو ہے نا گپ شپ ہوئی. تو چند روز پہلے میں گیا, ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ حافظ افضل قیوم صاحب میرے پڑنانا بتایا کرتے تھے کہ یہ گلی نمبر 6 میں حافظ افضل قیوم رہتا تھا. تو میں نے کہا یہ اگر گلی نمبر 6 میں رہتا تھا داخل باغ میں, تو ممکن ہے کہ حیدرآباد میں جو ہے نا مسلم ہائی اسکول سے پڑھا ہوگا. تو میں ان کے گھر گیا, ملنے اسپیشلی انہیں ملنے گیا. تو میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا یار میں تو بات 1939 میں نے میٹرک کیا تھا. کہتے اس وقت میں 1929 میں اسکول میں داخل ہوا. اس زمانے میں یہ اسکول پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں کلاس میں ہوتا تھا. پھر میں نے تھوڑی سی اس کی قریب, ماشاءاللہ یہ اسکالر ہے, بہت اچھے شاعر, بہت اچھے رائٹر, اور طریق کے اوپر ہے یہ ایگریکلچر کے شعبے سے پہلے بہت اچھی طریق کے اوپر نظر اور بات کو بہت پیارے انداز میں جو ہے بیان کرتے ہیں. تو میں نے جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ 1948 میں انہوں نے میٹرک کیا ہے, تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی. تو پھر ان کے بیٹے جو ہے ڈاکٹر ماجد ہے, 4 منٹ اس نے یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بھی اتفاق ہے کہ میرے فادر ان لا جو ہے نا ایبٹآباد کانفرنس اسکول میں پروفیسر تھے, کہ یہ ان کا شعر ہے, تو اس حوالے سے یہ کافی خیال کرتا تھا. تو میں نے یہ ریکویسٹ کی, نے کہا ابا جی کو پوچھ لو, پنجابی میں بڑا ابا جی دوستوں 2 بہن. پھر ابا جی کے بعد میں گیا, انہیں ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر مجھے کل کنفرمیشن لینی, آج پھر صبح کنفرمیشن لینی. تو کنفرمیشن لینے کے بعد میں یہ بڑی خواہش کی کہ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا اسے فکر کیا بولا جا سکتا ہے کہ جو ہے نا جاب گیری جو ہے نا فکر ہے اس مسلم ہائی اسکول کی. تو ان سے میں نے تھوڑی سی ایسے مسلم ہائی اسکول کی طریق جو میں نے یہاں سے کافی پیش کی تھی, تو کہتے یار یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ کیسے کب تھا. میں نے کہا یار یہ ساری طریق ہی آپ نے غلط کرنے سر. تو جو ہے نا میری بڑی خواہش تھی, اور یہ موقع بھی بڑا اسی مناسبت سے آ گیا. تو میں آپ صاحب جو ہے نا اب عمر کے ساتھ جو ہے نا پوچھا سنتے ہیں, تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس وقت کی باتیں
जो है ना स्कूल की जो है ना हमें सिखाएं और जैसे जिस अंदाज में जो मुनासिब है। हाफिज साहब तुसी जेड़ा ना उस वक्त मुस्लिम हाई स्कूल दियां गल्लां सुनना चाहते तो तुसी बच्चे जिथे तुहाडा दिल करे ना एक दा शेर भी लिखवा सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आज अपनी मादरी इल्मी में इस इल्मी में जहाँ मैं 95 वर्ष पहले दाखिल 95 वर्ष की बात है जब मैं पहले पहली जमात में दाखिल हुआ। आप इसे अंदाजा करें मेरी बेटा बन जो है तजुर्बे बजाय वो 1 मई 1925 है। अब मैं 1920 में यहाँ दाखिल हो गया 95 वर्ष पहले में यहाँ दाखिल हुआ और पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक मैंने पूरे 10 साल इसी जगह पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी 1940 में पास करके तो यहाँ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया। तो आप इसे अंदाजा कीजिए आज मैं इतना अपने आप को एक जो आपने मेरी इज्जत अफजाई की है आप सब हजार क्या मौजूद है मैं आपसे मिलकर इतना खुश हुआ हूँ कि अल्फाज में शायद मैं बयान न कर सकूं। लेकिन एक बात सही है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने आप को यूँ महसूस करता हूँ कि जैसे मैं कल या उम्र फानी है और 95 वर्ष का वाक़या 95 वर्ष का अर्सा शायद आप लोगों की नज़र में बहुत लंबा अर्सा हो मैं मुझे यूँ मालूम होता है कि कल मैं यहाँ पढ़ा करता पहली की बात में यहाँ थोड़ी सी तब्दीली मैं देख रहा हूँ यह करोड़ में पैसे की पैसे ये जो कमरे हैं ये वही 20 आदमियों के लिए बनाए गए थे जब मैं दाखिल हुआ था। तो उस वक्त इससे पीछे ये इससे पीछे एक जगह होती थी पता क्या मैंने नहीं देखी वहाँ पहली दूसरी थी चौथी दिमाग उसके पीछे यही एक वो फिर बन गया था ये जो सामने ये तब्दीली बन ये जो सामने बना के ये फिर बन गया ये मेरे ज़माने में नहीं ये ग्राउंड है ये मौजूद थी इसमें हम लोग यहाँ खोजे वगैरह करके सलाह करते वगैरह। तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि 95 वर्ष का अर्सा यूँ लगता है जैसे मैं करता हूँ तो वक्त तो ऐसे गुजर जाता है लेकिन मैं अपने आप को और आप सब को देखकर इतना खुश हुआ हूँ इतना महसूस करता हूँ कि अपने उस दौर पर जब मैं बचपन में था उस वक्त से लेकर जमा हुआ मैं बुढ़ापे का आदमी छुपाते रहा मैं पीरी का आदमी देखा और पीरी के आदमी में मुझे अल्लाह ताला ने बहुत हर किस्म की साक्षी दी और मुझे अल्लाह ताला ने वो नियमतें दी जो मैं आपको शायद बयान करूँ जो मेरे पास जो बात थी मैंने जो इब्तला की थी यहाँ जिस ज़माने में तो यहाँ उस ज़माने में ये हाल था कि इसके साथ जेल में दीवार यहाँ पक्की माटी की दीवार थी ये पक्की माटी की दीवार थी और उस ज़माने में जहाँ पर चौधरी साहब महबूब साहब वो उस ज़माने में उनका दौड़ दौड़ा था और वो हमारा इस पूरे से इस दीवार को इतना सख्ती से बंद किया हुआ था कि जहाँ जलंधर में शियार पर से हमारे वकील साहब से जो हमें फारसी और उर्दू पढ़ाते थे 5वीं चौथी में छठी में तो वो जहाँ पर गाड़ी होती थी छोटी थी उसमें से गुजर कर आया था गए स्कूल का तल्लक पक्की माटी से चौधरी साहब महमूद साहब से 200 इसके मालिक थे पक्की माटी बनी कर जाया था उनसे बिल्कुल हमारा परिवार था मुकम्मल हम 10 साल जा रहे थे उनसे बात नहीं करा तो उसके बाद तो क्यों थे हमारे अखबार के साथ थे उनका नाम चौधरी मोहम्मद अकबर था उनका नाम चौधरी मोहम्मद अकबर वो एक करीबन उमरा की मिसाल थे ऐसे मुसलमान थे जिसका मैं आपको बयान नहीं कर अब मैं 5वीं जमात में था जब मैं 5वीं जमात में 1935 की बात तो जलजला आ गया जलजला कोयटा में आ गया तो वहाँ से कुछ हजरात यहाँ उनमें मौलाना अब्दुल हक साहब थे जो अरबी के होता तो उनको इसे घूमने लगा उसे घूम के जो असासा थे
استاد تھے ان کی کیا سوا کیا آج معلوم تھا کہ میں نے گرفتاری دیا کہ وہ ایسے معلوم کرتا جیسے کوئی پرانے زمانے کے اور کرام نے اس زمانے کے آدمی ہیں جو چودھری محمد پرتاپ کو جو اللہ نے دین سے محبت دی اس کا بھی ذکر کیا. لیکن ہمارے مولانا جو دینیات کے استاد تھے وہ مولوی طالب حسین تھے, عربی کے استاد تھے مولانا عبدالحق تھے, فارسی اور اردو کے استاد تھے چودھری سردار علی صاحب. تو یہ 1935 میں جب نظر آیا ہے تو اس وقت جہاں پر میں کی بات کرتا رہتا اور میں آپ کے تو اس کے بعد 5 چھٹی سبزی آگے نامی جماعت میں پڑھتے تھے اور یہ جو تبدیلی میں دیکھ رہا ہوا تھا مجھے نہیں سمجھا کہ اس کے پیچھے اس زمانے میں ہوا یہ کہ 2 لڑکے 8ویں جماعت میں پڑھا کرتے ہیں نا 8ویں جماعت, تو اس زمانے میں تعلیم کے میدان میں کچھ لوگ گاؤں میں جو دیہات تھے وہاں انگریزی نہیں ہوتی تو وہ جونیئر سینئر کلاسیں جا کے ہوتی تھی. 2 سال کے لیے ان لڑکوں کو انگریزی کے لیے اس سکول میں ہمارے سکول میں داخل دیا جاتا ہے. 2 سال وہ لڑکے جو آتے تھے وہ گاؤں سے دیہات سے جو انگریزی نہیں پڑھے ہوتے تھے ان کو 2 سال صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی, ان کو جونیئر سینئر پڑھاتے تھے. اور یہ لوگ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس زمانے میں یہ بہت اس زمانے میں یہ بہت سکتے لڑکے رہا کرتے تھے جو گاؤں سے دیہات سے آتے تھے یہ ہو سکتے سارے اور اس کے بعد یہ اس کے پیچھے بھی کرے وہ میں نہیں کر سکا. وہ ایک بیٹے بچی چھوٹی تھی وہاں پر پہلی دوسری تیسری چوتھی جو ہمیں وہاں پڑھائی گئی تھی. پھر بعد میں وہ جو چھوٹی جگہ تھا وہ ہریوان صاحب کی رہائش بن گئی تھی. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب 95 برس پہلے جب جہاں گیا اس زمانے میں شاید لہر پور کی آبادی جو تھی اس لہر پور کی آبادی تھی بس 60 لاکھ سے زیادہ تھی. تو 60,000 میں سے صرف 10,000 مسلمان, صرف 10,000 اور کچھ سکول تو 10,000 مسلمانوں میں سے یہ کمرے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے یہ 20 آدمیوں کے لیے ہوتا ہے. تو 20 لڑکے بھی ملنے بڑے مشکل, کوئی چاک کمرے سے آتا تھا کوئی گیری سے آتا تھا کوئی جھوٹی والا بھی آتا تھا اور 20 لڑکے ایک کلاس میں. اس کے بعد یہ ہوتا تھا نامی اور دسویں جو سیکشن بنتا عید کا جو ہے عید کا وہاں ہمارا عیدت سے بچتا مسلمانوں کا وہاں میں جو لڑکے پاس کرتے تھے 8ویں جماعت وہ بھی یہاں آ جائے. تو نامی جماعت میں 2 سیکشن اے اور بی بن جاتا ہے اور 10ویں جماعت میں بھی اے اور بی سیکشن, لیکن وہاں بھی تعداد 20 کی ہوتی تھی زیادہ نہیں. تو اس زمانے کی باتیں ہیں کیا مسلمانوں نے تو پھر حالانکہ اس زمانے میں آپ دادا کی مسلمانوں کی حالت تھا. اس زمانے میں جہاں وہاں میں نے 24 مارک کا پورے کا امتحان دیا تھا. پھر 8ویں جماعت کا میں نے امتحان وہ جنابن گاؤں کی کروں گا جہاں وہ گرفتار میں جاتا ہے وہاں 8ویں جماعت کا میں نے پورے کا امتحان دیا. تو آپ نے دادا کی ان دنوں مسلمانوں کے پاس صرف ایک تھا جہاں پہ لوگ آتے تھے اور جہاں وہ دنیا کلین کرتے تھے اور نامی پاس کرتے. تو یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کی حالت مالی نہ اس زمانے میں گندم کا بھاؤ جو تھا وہ 1,000 12 ماہ. یہ 1948 میں جب جنگ تھی تو اس وقت بھاؤ کچھ بڑھنا چاہیے اور جنگ کے کئی مہینے 1945 میں گندم کا بھاؤ 5 اور بچہ سونے کا ڈال تھا سونے کا جو حال تھا ہمارے میری بات تھا اور اس کے پاس وہ انہوں نے 25 روپئے سونے کے حساب 25 روپئے سونے کا سونے کے پاس اور باقی سے بھی کام تھا 30 روپئے 30 روپئے. تو آپ اس زمانے کی باتیں دیکھ کر مسلمانوں کا وہ دور جو تھا تو بڑا مسلمان بھی تھا. اور لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سکول میں بڑے بڑے کارڈ آزمایا جاتا ہے. اس سکول میں وہ شخصیات پیدا کرتے ہیں جو جرنلسٹ بھی بنے بعد میں جو لیڈر بھی بنے بعد میں مثلاً ظہور عالم شریف تھے ہمارے یہاں وہ رسید بات کرنے کے بعد وہ بڑے بن گئے جرنلسٹ بن گئے. اسی زمانے میں میرے سے ایک سینئر
محمد صاحب نے جیون مان لیا اور دورے تدریب نے وہ چلے گئے کمپٹیشن دیا اور وہ کیا در میں فائننس ڈپارٹمنٹ سے. تو یہ ہم لوگ بہت ہی قریب ہوئے. ہم لوگ 4-5-7 لڑکے ہوئے. پھر یہاں ایک اور سے وہ سکول میں داخلہ تھا. یہاں 4 گروپ بنا دیے گئے تھے سکول ABCD. تو ABCD گروپ تھے. اس میں بھی ایڈیٹوریل گروپ ہوتا ہے. ایڈیٹوریل گروپ میں 10-20 لڑکے ہوئے. وہ 20 لڑکے ہیں گروپ A میں B میں C میں ان کا آپس میں مقابلہ جو ہوتا تھا. لیکن ایک بات بڑی اچھی طرح بھول کے ادا ہوا ہے. یہ جو سامنے یہ گراؤنڈ کے سامنے یہاں ہر روز ہماری دعا ہوتی تھی. سورج کوئی نہ کوئی لڑکا سورج پڑھتا تھا پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا اور پھر دعا کی جاتی یہ سامنے. اور دعا کرنے کے بعد پھر وہ کلاسوں میں بیٹھے چلے گئے. تو یہ وہ زمانہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے احباب کے سورج محمد اکبر صاحب وہ اتنے دین کے شک پابند تھے کہ بس وہ لڑکا دین یاد ہے اور وہ سوچتا یا وہ سوچتا ان کو وہ اپنا بیٹا بنانا ان کے لیے. تو یہ باتیں زمانے کی جب میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ اس کے بعد رہی کالج میں رہتا تھا. بعد میں یہاں پر میرا تجربہ کچھ کم ہوا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں ایک احباب تھا. آپ نے زیادہ بھائی یتیم کا نام تو سنا ہوگا. ان کا ان کے والد موجود وہ اسی اسکول میں احباب تھا. اسی بھائی یتیم کے والد اور زیادہ اس کو میں نے زیادہ بڑا تھا. ہاں میں وہ نانی سے نانی اور اس وقت کو سلیب بھی کر دیا تھا انگریزی میں تو اردو زبان. تو وہ زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ دور کیسا تھا. اس سکول کی شان کیا تھا. اس سکول میں جو لوگ نکلے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ نکلے تھے بڑے بڑے اچھے لوگ نکلے. اللہ نے ان سب کو بہت اونچا مقام. تو یہ مفتی کی باتیں میں آپ سے پیش کرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ داستان جو ہے یہ اگر بیان کی جائے تو اس کے کسی شفاف کرتا ہے انسان کیا لکھے ہو کیا ہے. میں نے کچھ لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کیا کیا. میں نے وہ کتابیں بھی چھپا دی لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت مالی طور پر 60% اس ضلع میں 60% مسلمانوں کی بات ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے یہاں سکھ 10%. تو سکھوں کا ایک خالصہ سکول تھا ایک ایک خالصہ کالج کا جو وہ چلا رہے تھے اور وہ ہندوؤں کے ساتھ وہ آریہ اسکول چلا رہے تھے اور سلانے کا چلا اور مسلمانوں کے بھی یہی ایک سکول تھا. یاد ہے ایک نسوہ کا سکول تھا. میں محمد صالح کے والد کا میں محمد صالح کا شہزاد نام سنا ان کے والدین نے نسوہ میں ایک سکول کھولا ہوا تھا. وہ بھی ایسے حالت وہ تقریباً تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے تھے. تو پھر فٹ بال کی میں دوسری کی باتیں لگائیں اس کالج میں اس سکول نے بہت بڑے بڑے اچھے سکارے پیدا کیے اچھے کھلاڑی پیدا کیے. یہ اس سکول کی شان اگر بیان کی جائے تو میں بیان نہیں کرتا. مقصد کی بات ہے میں اس کے لیے آپ سے کم آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی عزت سمجھتا ہوں کہ صاحب نے موقع دیا مجھے اپنے مادری علم میں آنے کا جہاں میں 95% پہلی بار مجھے داخل ہوا اور بہت ہی پڑھائی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ جو ہے نا ہماری ریکویسٹ کے اوپر یہاں تشریف لے آئے. تو میں تو لمحہ جو ہے نا آپ کے بیٹے ڈاکٹر ماجد سے ٹیلی فون پہ رابطے میں تھا کہ ابھی نہیں لانا ابھی ٹھہر کے لانا ہے تاکہ آپ کو کوئی ذرا تکلیف نہ ہو. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہمیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ نہ بھولے ہوں اسکول کے دوران آپ کے ساتھ کسی ٹیچر نے یا لڑکوں نے کیا ہو وہ ہمیں سنائیں. ضرور کہتے ہیں ایسے واقعہ تو بہت ہے لیکن مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ہے کہ ہمارا اسکول میں یہ جو گراؤنڈ ہے سامنے اس گراؤنڈ میں
ہم لوگ جان رکھتے تھے پھول پڑتے تھے پھر آپ کا مقابلہ ہوتا تھا اور وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں سب کے ساتھ رکھتے تھے وہ خوش ہوتے تو آج ہم کہ سب چھوٹے بچے 5 بعد 10 سال کی عمر 12 سال کی عمر 14 سال کی یہ 16 سال کی 15 سال کی آنے والی تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو میں شاید بات پر پہلے کی بات میں کرتا ہوں کہ میں شاہد صاحب کا ایک اگرچہ انہوں نے مجھے موقع دیا لیکن میں خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایک آزاد سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آپ نے جانے کا موقع دیا اور میں اپنی آگے میرے لیے بہت میرے لیے سے بڑھ کر کوئی شاید ہو ہی نہ سکے میں آپ سے کہ لوگ پیش نہیں آئے بات تو یہ رکھیں آفا صاحب آپ کو جو ہے نا اسکول کب بنا کب یہ جو ہے نا میٹرک میں بنا یہ 8ویں تک بنا کوئی آپ کو یاد ہے باتیں تو وہ ہمیں پوچھیے شاعری میں میں نے شاعری اس طرح نیشنل لیول پہ میرے لیے میں آپ کی بات بتانا بھول نہ جاؤں میرے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بھول نہ جاؤں 1942 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جانے اور ہم نے مسلم ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے کے بعد دو گھروں کی بچی کی بچ کو بٹھایا اور ریلوے اسٹیشن سے ہم بچ کو بٹھا کر اسی روڈ میں جا کے ہم نے لے کے لے گئے پاکستان بن کے لے گا پاکستان زندہ باد قائد اعظم اور اس بقی قائد اعظم درمیان میں تھے دائیں فاطمہ جناح تھی اور بائیں فاطمہ ناز تھی تو آپ اندازہ کیجیے کہ ہم لوگوں کو ریل بازار سے لے کر گراؤنڈ کا چوبی گاڑی وہاں لے گئے ہم لڑکوں نے 2 دن ان کے ساتھ گزارا 2 دن میں اب کیا کرتا باقی میرے پاس آتی ہے کی بات میں نے کہا میرے جو وہ زمانہ شاید دوسرے قائد کو دیکھا ہو تو آپ میں ہوں دوسرے قائد کو دیکھا گیا میں اس کے بعد بھی جا گیا آج ان کا میرے فاطمہ جناح کو بھی دیکھا میں پاکستان میں شاید قائد اعظم کرتا تو اس لیے میرے لیے بہت اس پر میں نے شاعری پڑھی تو شاعری اس طرح کی نیشنل پر کوئی بہت چیز ہے کہ میں نے ایک پنجابی میں پنجابی میں آپ کی جانتے تھے کہ دے کر پاکستان نہ بڑھتا ساڈا کی لگا دے کر پاکستان نہ بڑھتا ساڈا کی لگا ہوگا گنڈا سے کسے لگتا ہے کہ ڈی سی چنی لاگ ہوگا لدہ رام اس میں بڑھتا آئی بھی سچوار ہوگا مسلمانہ جو بڑھتا شاید نہ سچوار ہوگا ہندو سے کسی مغزہ کرتے مسلمان مزار ہوگا آج کے خاندان کے فکر تیرے خاندان دار ہوگا کئی ہوتے ہٹکن برے یا کئی ہوتے تھے رام گری سے بڑھتے کئی مانتے تھے شام نگر آریا مندر سے بڑھتے بڑھتے کوئی سے کوئی بگندہ دیتی نہ کوئی سمنا بار ہوتا یا کر پاکستان نہ بڑھتا تازہ تیرے ساتھ تو دوستوں ایسا بھی کوئی پاکستان کے ساتھ مجھے 2 وجہ سے خود میں ان کے بنا نہیں بنا میں نے بڑی آپ کا الیکشن آ گیا تو میں نے الیکشن میں گورنمنٹ سروس میں نے پرواہ رکھی میں نے نوکری کی تو میں نے عزیز گھومن کے رکھے عزیز گھومن کے کہتا مجھے اختیار بناتے تو میں نے ان کو دیکھا جناب وہ سارے کا سارا ان کو ان کا دیتا وہ ان کے یہ تقریریں کی اور میرے ساتھ وہ تحصیل کار جو ہاتھ بہت لڑکے اور میں میری جان چاہتی کیا کہ سوچنا میری سے نوکری سے تو یہ ماں اس کا میرے کہ میں ان لوگ میں سے ہوں جو نے پاکستان بنانے کے لیے اللہ قبول کرے گا میں بہت اچھا کر پنجاب کی بہت اچھا کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے لوگوں کو میرا پاکستان کیا اور اس کے بعد میں پاکستان آپ حیران ہوں گے ابھی 10-12 منٹ پہلے 10-12 منٹ بندے شملے میں بلائے اس کے بعد گورنمنٹ کا ذوالفقار بھٹو نے انہیں میرا کہا کہ وہ انہیں جو شملہ سمایا جاتا ہے اس گورنمنٹ ہاؤس میں
उस कदमों के मैं बनने का मेहमान हूँ और ये शुक्रिया अल्लाह ताला का कि मैंने वो सारा करता रहा और फिर आप मैंने मैंने मैं हजार आप शायद मैंने मसले अक्सा में नमाज मसले अक्सा में आज तो सारे मुझे मौका दिया कि मैं हक मसले अक्सा में नमाज पढ़ी जहाँ वो मसले अक्सा में नवाब अदा की मौलाना मोहम्मद अली चौकी कब्र पर हाजिर थी जहाँ मेराज हुई जाती को उस मकाम इससे बढ़ के नहीं मिलती है बातें बहुत है लेकिन मैं ज़्यादा मुझे नहीं लगे मगर का निवास की रखता है अल्लाह ताला का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ राजा सब का मुझे शुक्रिया आप सब उनका और अल्लाह से दुआ है कि ये मेरा ये रिश्ता तक मेरा जिंदगी चले इस मेरी अदारे से मादरी से और होगा साहब आपने कोई जो ना मुस्लिम हाई स्कूल के ऊपर नज़म लिखी मुस्लिम हाई स्कूल के ऊपर या नायपुर के ऊपर तो वो तो ज़रा पेश करते हैं अगर याद है तो मैं आपसे किताबों में बोलूँ याद आ रही है फिर तो मैं देखा मैं देखने को पागल मैं हमारा टाइम में सरकार की बात किया ये क्यों यहाँ पर गया निकालना बना ये अच्छा एक बार कर होता तो 1883 की बात 1883 में ये जो बीमारी की चल रही थी इनके परदादा जलंधर से आगे थे उन्होंने जहाँ के कुआं खोदा था 1892 में नैक हो गई नैक 1892 में 1893 में 1883 में ये जलंधर शहर से आए थे इनके पड़ता था और फिर जिन्होंने कुएं जहाँ खोदा था उस कुएं के बाद ये सरकार के दादा थे उनको जब नींद अदाक होने लगी तो फिर उनको ये नींद अदाक हो गई क्या ये मुझे ठीक याद है और यहाँ पर ये बच्चे का नीचे बच्चे मार दिया ये उस दिन अभी रहते हम जान बात करते अल्लाह का शुक्र है आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शरीफ लायक हुआ और ये हमारे लिए मेरा इज्जत है कि आपका यहाँ पे आना तो हमें जो है ना यहाँ पे इकराम है इनके साथ आपका एक ग्रुप फोटो होगा और ये हमारे लिए एक यादगारी ग्रुप फोटो होगा तो इधर ही कर देंगे मैं तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे कई दोस्त अहबाब मेरे क्लास फेलो भी आज की इस नशिस्त में मौजूद होंगे तो ये जानकर बहुत खुशी हो रही है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आज की शादी को अपनी बारगाह में पूरी मौजूद फरमाए। दो जहां फिदा तेरे नाम पर है सकूं फजा तेरा नाम भी तेरी ज़ात पर हो
تیری شان بھی اور جہاں عشق بھی ہے سجود میں، جہاں حسن بھی ہو نیاز میں، اسی بارگاہ جمال کا میں ہوں ایک ادنا غلام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام پر۔ جزاک اللہ محسن، بہت بہت شکریہ کہ آپ کی جو ہے نا مشہوری جو ہے نا جناب جہانگیر صاحب نے بتایا کہ آپ کی یہ نعت بہت مشہور تھی اور ماشاء اللہ جو ہے نا آپ کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ تو اب یہ اس پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو ہے نا یہ لائبریرین کیونکہ جس میں فورم پہ آج سب اکٹھے ہوئے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے لائبریرین۔ تو لائب کے میں نے اسپیلنگ کیا ہے LOYAL نہیں کیا، لائن مخلص آپس میں جن کا جو ہے آپس میں ایک بائنڈنگ فورس کہہ رہے ہیں آپس میں۔ تو یہ کنسیپٹ میں نے جو ہے نا ایسے خیال میں آیا، بعض لوگوں نے بڑا کہا کہ لائن فور کے اسپیلنگ یہ ہوتے ہیں، آپ LYALL پورین کریں۔ تو میں نے کہا یار یہ بات جو ہے نا وہ تو بہت سارے لائن پورین کر رہے ہیں، تو یہ اور طرح کا ذرا لائن پورین جو ہے نا سموسا اور طرح کا بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اس کا جو سلوگن رکھا گیا ہے وہ ہے لائبریرین بھائی چارے اور محبت کی پہچان۔ اس کے میننگ جو کی ہے بھائی چارے اور محبت کی پہچان۔ اس میں لالچ زندگی کے لیے مسائل تو ہر جگہ زیر بحث آتے ہیں، لیکن جو ہے نا اس میں جتنا ہم کم سے کم جو ہے نا مسائل کو لوگوں کے استعمال کرتے ہوئے کسی کا زیادہ سے زیادہ بھلا کر سکے، تو اس میں یہ کنسرٹ تھا۔ تو یہ لائبریرین 3 کلب ہیں مین اس میں، یہ زیادہ تر فنکشن ابھی تو یہ سالانہ ادھر ہی مسلم ہائی اسکول میں ہو رہا ہے۔ تو لائبریرین مسلم اسکول کلب، لائبریرین کالج کلب، لائبریرین درئی یونیورسٹی کلب، لائبریرین صوفی کلب، لائبریرین سینئر سٹیزن کلب۔ تو یہ جو ہے نا مختلف جو ہے نا کلب اپنی اپنی جگہ پہ سیپریٹلی ورک کر رہے ہیں۔ لائبریرین انٹرنیشنل کلب تو وہاں سے جو ہے نا فارن کنٹری سے بھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو صرف اس کا کنسیپٹ جو ہے نا بھائی چارے اور محبت کی پہچان ہے۔ تو لائبریرین کی جو ہے نا اسلامک نقطہ نظر سے اس کی افادیت اور اس کے حوالے سے میں رانا منظور صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ لائبریرین اور بھائی چارے کا تصور کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جو نا آپ لوگوں کے گوش گزار کریں، ایک چھوٹی سی بات۔ آپس میں بھائی بنایا، اخوہ، اخوت، خیر خواہی، یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ جو میری طرف رکھیں، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اور اگر 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں صلح کروا دینی چاہیے۔ اس بنیاد پر یہ ڈاکٹر ساجد علیمی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ لائبریرین کے نام سے ایک اتحاد بنایا گیا ہے۔ وہ طلباء جو اس ادارے میں پڑھتے ہیں اور اس ادارے سے پڑھ کر پھر آگے بھی مختلف اداروں میں گئے ہیں، تو یہ ایک اتحاد ہے، ایک
اتفاق کی فضا پیدا کرنا کہ اس طرح یہ ایک ادارے سے نکلے ہوئے طلباء اور اساتذہ اکرام وہ آپس میں مل جل کر رہیں اور ان کی ایک تنظیم ہو. جتنے اس ادارے سے متعلقہ جو افراد طلباء جو مستحق ہوں تو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں. ہم انشاءاللہ ان طلباء کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ فورم بنایا گیا ہے. اور باقی بھی بہت سارے جو معاملات ہیں, باقی بھی اتحاد کی جو فضا ہے وہ پیدا کرنی, یہ اس فورم کا ایک مقصد ہے. تو اس مقصد کے تحت یہ ادارہ جو ہے, یہ آرگنائزیشن وجود میں آئی ہے لائف یونین کے نام سے. تو میں آپ کے سامنے یہ اس آیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جو تربیت فرمائی تھی وہ سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے. اور وہ لوگ تھے اس وقت جو ایک دوسرے کے جنگی دشمن تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑتے تھے. گھوڑے کو پانی پلانے پر ایک جھگڑا ہوتا تھا اور یہ جھگڑا آگے چل کر پھر گھوم کر دریا بن جاتا تھا اور وہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں بھی اور سورۃ احزاب میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر, جو ساتھی میں نے تمہیں دیے میں نے ان کے اندر الفت محبت خود ڈالی, ورنہ یہ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو پھر بھی یہ صحیح نہ ہوتی, پھر بھی آپس میں یہ اس طرح شیر و شکر نہ ہوتے. تو اتحاد جب ہوتا ہے, صحابہ میں جب اتحاد ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلے شاگرد انہوں نے اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ جب وہ باہر نکلے تو آپ دیکھیں 50 سال کے عرصے میں 30 سال کا خلفائے راشدین کا دور اور 20 سال کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, 84 لاکھ مربع میل تک یہ مسلمان پہنچ گئے. 84 لاکھ مربع میل یہ مسلمانوں نے فتح کیا. اور جب ان کے درمیان اختلاف ہوئے تو پھر وہ حکومتیں جو ان صحابہ نے اور اتفاق کی بنیاد پر حاصل کی تھی وہ ساری حکومتیں ان سے چھن گئی. اب برِ صغیر میں کی حکومت چھن گئی, اسپین کی حکومت چھن گئی اور بہت ساری حکومتیں چھن گئی. اتفاق کے ساتھ بہت سارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے بے شمار بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ادارے سے متعلقہ کم از کم جتنے بھی افراد ہیں, اساتذہ, طلباء, ان کا آپس میں اتفاق ہو اور اس اتفاق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کتنے طالب علموں کا فائدہ ہو. یہ ہمارے اساتذہ اکرام جو اس وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے, تو یہ ہم ان کو دیکھ کر ادب کے ساتھ اب بھی سر جھکا لیتے ہیں, اب بھی ہم ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. فیض احمد فیض کا کچھ پوری نظم لکھی ہے تو اس کے صرف 2 اشعار میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. نیک بچے دل سے کرتے ہیں ادب گستاخ, پاک کی الفت سے بہتر ہے غضب گستاخ. یہ چل رہے ہیں دنیا میں جتنے کا کھانے, سچ اگر پوچھو تو ہے فیض گستاخ. میں اساتذہ اکرام کا اور اپنے جو میرے بھائی ہمارے اسکول کے طلباء جو یہاں تشریف فرما ہے, ہمارے سینئرز اور جونیئرز, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس فورم کے ساتھ آپ ملتے رہیں
اور ایک دو اور چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت ہم جس سٹیج پر ہیں، آخرت کی طرف، قبر کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ قریب ہے، بہت ساری منزل طے کر چکے ہیں۔ آپ لوگ قرآن کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن اللہ رب العالمین کی ایسی بابرکت اور عظمت والی کتاب ہے، جس رات نازل ہوئی اللہ نے اس کو قدر والی رات کہا، اور جس انسان پر نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ساری انسانیت کے ماتھے کا جھومر بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ اور جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں عزت رفعت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ اور پھر جن لوگوں نے بعد میں آنے والوں نے اس قرآن کو جب چھوڑا تو اس وقت ذلت کا شکار ہوا۔ اتحاد کی بات کر رہا تھا میرے بھائیوں، اس وقت کوئی 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چوبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جائے۔ آج ہمارے سامنے فلسطین کے بچے، معصوم بچے، وہاں اساتذہ، عورتیں، مرد، کس طرح ان کو مارا گیا، اور فلسطین کی تھوڑی سی زمین پر 1,00,000 ٹن کے قریب بارود اس پر پھینکا گیا، کوئی اینٹ سلامت نہیں بچی وہاں کی۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو گوشت پوشت کے انسان ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ ہم جتنے مسلمان ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور کم از کم اسرائیلی پروڈکٹ کا آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے فلسطینی بھائیوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعائیں کریں اور فلسطینی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رانا منظور صاحب، ابھی جو ہے نا یہ جہانگیر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس لیے جو ہے نا علمی باتیں سننے کے بعد وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ بہتر نہیں رہتے لوگ، تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی جو ہے نا ڈھول ڈھمکا پنجابی میں کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں جو ہے نا جہانگیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح کا وہ ڈھول ڈھمکا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ 60 70 سال سے اوپر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نوجوان نہیں ہے، اس لیے ان کو جو بھی ہم کنوے کریں گے تو یقیناً یہ ایکسیپٹ کر لیں گے، چونکہ یہ ان بچوں کو بھی کسی پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں کون سا 22 سال کا کروا؟ یہ 2 بچے ہیں، ان کو 2 آپ دوستوں کو بھی موقع ملے گا